يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، مسلسل آپ اس آیت کو سماعت فرما رہے ہیں. سورہ حجرات کی اس آیت میں ارشاد عمومی ہے، تمام انسانوں سے خطاب. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں، برادریوں میں، جماعتوں میں ہم نے رکھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لتعارفو، تاکہ تم آپس میں انٹروڈیوس اپنے آپ کو کروا سکو، اپنا تعارف کروا سکو. یہ حوالے، یہ نسبتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک تمیز، ایک ڈسٹنکشن قائم ہوتی ہے کہ کون کیا ہے اور کس طریقے سے وہ دوسروں سے جداگانہ ایک تعارف رکھتا ہے، ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے برتری اور فضیلت کے معیار پر گفتگو فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. تقوی بڑھتا جائے گا تو خدا کی نظر میں عزت بھی بڑھتی جائے گی، تقوی گھٹتا جائے گا تو خدا کی نظر میں عزتیں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی. کل اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کریں تو آپ کو 4 ایسے مواقع مل جائیں گے کہ جن میں پروردگار عالم نے فضیلتوں کے معیار پر گفتگو فرمائی ہے. ایک تو یہی تقوی، پھر اس کے بعد ایمان، اور پھر اس کے بعد علم، اور آخر میں جہاد پر گفتگو کی گئی. تب آپ دیکھیں گے کہ جب پروردگار عالم ان معیارات کو انٹروڈیوس کرواتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان معیارات پر سب سے آگے ہوگا وہی خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب فضیلت بھی ہے. اور پھر اس کے بعد فضیلتیں ان کے حصے میں آئیں گی کہ جو ان سے قریب ہوتا چلا جائے کہ جو اس میدان میں سب سے آگے ہے. یعنی اب اگر کسی شخص کو فضیلتیں کسب کرنی ہیں تو یہ فضیلتوں کی بھیک ملے گی اس سے کہ جو اس میدان میں سب سے آگے ہے. یعنی آپ غور فرمائیے کہ اگر امام المتقین کا لقب مولا کائنات کے لیے ہے تو جو بھی متقی بننا چاہتا ہے اسے علی کی امامت کو قبول کرنا پڑے گا. اگر کوئی صاحب ایمان بننا چاہتا ہے تو جو کل ایمان ہے اس کے پیروں پر اسے جھکنا پڑے گا. اگر کوئی علم کی بھیک حاصل کرنا چاہتا ہے تو باب مدینۃ العلم کے دروازے پر اسے آنا پڑے گا.
اور اگر کوئی شجاع اور بہادر بننا چاہتا ہے تو امام الاشجعین کے ہاتھ پر اسے بیعت کرنی پڑے گی، اور جو اس طریقے سے علی سے قریب ہوتا چلا جائے گا اسی کو علی کا شیعہ کہا جائے گا۔ یعنی یہاں سے ہم اس لفظ کی طرف آنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ غور فرمائیے تو یہ لفظ جو شیعہ لفظ ہے یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہمراہی کو بیان کرتا ہے، کہ جہاں پر سمت درست ہو، جہاں پر ڈائریکشن وہی ہو کہ جو کسی اور کی ہے اور وہ اس کا ہم نوا ہو، وہ اسی کے ساتھ ہو، تو اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے تو وہ اس کا شیعہ ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ لفظ شیعہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ نہ یہ اچھا ہوتا ہے نہ یہ برا ہوتا ہے۔ یہ لفظ شیعہ لفظ جو ہے وہ تو اتنا بتاتا ہے کہ کوئی کسی گروہ میں ہے، کوئی کسی پارٹی میں ہے، کوئی کسی کا ہم سفر ہے، تو وہ جس کا ہم سفر ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اچھا ہوگا تو یہ لفظ بھی اچھا ہو جائے گا، اور وہ اگر برا ہے تو یہ لفظ بھی برا ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں بنو امیہ کے ماننے والوں کو بھی شیعہ بنی امیہ کہا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا شیعہ ہونے میں تو کسی افتخار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ کہا، تو صرف لفظ شیعہ کو لے کر نہ ہم اچھے کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو اضافتوں کی بات ہے کہ مضاف الیہ کون ہے، کہ جس کی طرف اضافت کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ لفظ شیعہ حسین ہے یا قبیح، خوبصورت ہے یا بدصورت۔ اب اگر کوئی بنو امیہ کا شیعہ ہے تو بنو امیہ کے بدصورتی کے اثرات یقیناً لفظ شیعہ پر بھی آئیں گے، اور اگر کوئی علی کا شیعہ ہے تو علی خود اتنا حسین ہے کہ لفظ شیعہ بھی حسین بن جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی میں نے یہ کیوں کہا، اس لیے کہ آپ کو بہرحال تاریخ کے اندر وہ بہت سے افراد کہ جو امیر المومنین سے ذرا سا بھی علاقہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی شیعہ کہا، یعنی وقتی طور پر بھی کچھ عرصے کے لیے بھی اگر کوئی علی کے ساتھ ہو گیا تو وہ اتنے عرصے کے لیے علی کا شیعہ تو کہلایا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے گا کہ اگر تاریخی اعتبار سے کوئی شخصیت آپ کو ایسی نظر آ جائے کہ جس کا میلان قلبی امیر المومنین کی طرف بہت زیادہ تھا، اگرچہ وہ مولا کو کوئی خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے، تو ان کو بھی شیعہ کہا، بہت سے نے ان کو بھی شیعہ کہا کہ یہ علی کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی بعض ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کے افضل ہونے کے قائل تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ علی کو وہ افضل تو مانتے تھے لیکن یہ کہ بہرحال خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے۔ یعنی ایک تو بالکل ٹیکنیکل جو ڈیفینیشن ہے کہ علی والا کوئی ایسا علی والا ہو کہ جو علی کو افضل بھی مانتا ہو، پیغمبر اکرم کا ولی بھی وصی بھی مانتا ہو، خلیفہ بلا فصل بھی مانتا ہو، تو یہ تو وہ ہے کہ جب کو بالکل آپ ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر شیعہ کہیں گے۔ لیکن اگر آپ عرفی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے مل جائیں گے کہ جو امیر المومنین کے ثناخوان تھے، امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے تھے، اور اس بنا پر ان کو شیعہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو قائل نہیں۔ بعض ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کی نہ فقط یہ کہ فضیلت بیان کرتے تھے بلکہ ان کے افضل ہونے کے بھی قائل تھے، مگر پھر وہ کہتے تھے کہ افضل ہونا اپنی جگہ پر مگر خلافت بلا فصل اس کے ہم قائل نہیں ہیں، تو ان کو بھی شیعہ کہا گیا۔ تو یہ شیعہ کہلائے، لیکن ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن کہ جس کے تحت خلافت بلا فصل کا کوئی عقیدہ رکھتا ہو کہ ہم علی کو مانتے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد، اور پھر پیغمبر اکرم کے بعد دین کی تشریح، دین کی ترجمانی، دین کی تفصیلات، جو کچھ بھی ہمیں لینا ہے ہم علی ہی سے لیں گے، کسی اور سے نہیں لیں گے۔ یہ ہے ٹیکنیکلی شیعت کی ڈیفینیشن کہ بھئی پیغمبر اکرم کا آفیشل اسپوکس پرسن آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ اگر مولا علی کو پیغمبر اکرم کا آفیشل اسپوکس پرسن مانتے ہیں کہ دین کی ترجمانی یہی کریں گے، جو یہ کہیں گے وہی منشاء پیغمبر تھا، وہی منشاء قرآن، اگر یہ مانا جائے تو پھر وہ شخص واقعاً شیعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ورنہ عرفی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لفظ شیعہ بہت عمومیت کے ساتھ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں آپ کو بڑے لائٹر نوٹ کے اوپر ایک مثال دیتا ہوں، اچھا اس کو کوئی آفینس فیل نہ کرے، ہوتا ہے آپ کو ہر طرح کے افراد آج بھی مل جائیں گے، یعنی تاریخ میں تو ہمیں جائزہ لینا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ آج بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو ہر طرح کے افراد مل جائیں گے۔ بہت سے ہیں کہ جن کو تفصیلات بھی نہیں پتہ ہوتی، مگر وہ مولا کائنات سے ایک عقیدت رکھتے ہیں، اور وہ عقیدت ہمارے لیے بہت
محترم ہیں، یعنی ہم ان کے احترام کے قائل ہیں. مگر مثال آپ کو دیتا ہوں. اب بعض افراد آپ کو معلوم ہے کہ مثلا ہمارے پاکستان کے اندر، ہندوستان میں بھی یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بعض علاقوں میں تفصیلات ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتی، مگر یہ ہے کہ مولا کا نام آتا ہے تو ان کے دل عقیدت سے جھک جاتے ہیں، سر بھی ان کے جھک جاتے ہیں، بہت بہت زیادہ محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں. تو ان میں سے کچھ افراد جو تھے وہ عازم سفر ہوئے کربلا، کوفہ، نجف زیارت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. تو وہ وہاں پر گئے. تو جب وہ وہاں پر گئے تو کوفہ، آپ میں سے جو افراد گئے وہ جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے اندر بہت سے یادگار مصلے آج بھی موجود ہیں انبیاء سے منسوب. تو جو انبیاء سے منسوب مصلے ہیں وہاں پر خاص اعمال کیے جاتے ہیں. جب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بعض علاقوں میں سلام کا ایک خاص انداز ہے کہ اگر کوئی سلام کرے گا تو سلام کے ساتھ ساتھ کہے گا السلام علیکم یا سلام علیکم یا علی مدد، اور بہت اچھا انداز ہے، بڑا میٹھا انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان کا اظہار بھی ہو جاتا ہے اور سلام ضائع بھی نہیں ہوتا، اور سامنے سے جو جواب آتا ہے وہ بھی اسی طرح کا آتا ہے کہ وعلیکم السلام مولا علی مدد. یہ بڑا ایک کامن کلچر ہے، ایک بڑی ثقافت ہے اور بہت پیاری ثقافت ہے. اور میں پھر آپ کو کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو رسمی اعتبار سے اس معنی میں شیعہ نہیں بھی ہیں، وہ بھی اندرون سندھ میں خاص طور پر وہاں پر اس طریقے سے سلام کرنا اور اس کا جواب دینا بڑا ایک کامن رواج ہے، طریقہ کار ہے. تو ان میں سے کچھ افراد جو تھے وہ ظاہر ہے کہ زیارت پر تھے. تو جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے مجھے خود سنایا. انہوں نے کہا کہ جب مسجد کوفہ پہنچے تو مسجد کوفہ میں بہت سارے مصلے تھے. کہ یہ مصلی ہے، مثلا مسجد کوفہ میں، مسجد سہلہ میں یہ نوح علیہ السلام کا مصلی ہے، یہ ادریس علیہ السلام کا مصلی ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے. تو یہاں پر ہوگا کیا؟ تو یہاں پر کچھ نماز پڑھی جائے گی اور پھر زیارت پڑھی جائے گی، نبی کے حوالے سے خاص سلام کیا جائے گا. یہ کچھ اذکار خاص ہیں کہ جن کو وہاں پر انجام دیا جاتا ہے. تو بڑی ایک پرلطف بات ہو گئی. تو ان میں سے جو احباب تھے انہی میں سے کوئی صاحب تھے، تو انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ یہاں پر ہم کریں گے کیا؟ تو ظاہر ہے کہ ان کو جلدی تھی محراب تک جانے کی، کہ جہاں پر امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی، ضرب لگی تھی، وہ وہاں پر جانے میں تھوڑا عجلت کرنا چاہتے تھے. تو جب یہ یہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ بھئی پہلے یہ مصلی ہو جائیں، پھر آخر میں ہم وہاں پر جا کر عزاداری کریں گے، تو ان کو وہاں پر کھڑا کیا گیا اور کہا کہ یہاں پر ہم نے کچھ اعمال کرنے. تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ قبلہ یہ فرمائیے کہ یہاں پر ابھی کرنا کیا ہے؟ کہا یہ نبیوں کے مقامات ہیں، تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پھر نبیوں کو سلام کریں گے، نبیوں کو سلام کریں گے. تو کہا کتنے نبی ہیں؟ کہ اتنے سارے مصلی ہیں. تو کہا یہ تو 5-10 منٹ کے اندر ہو جائے گا. کہ نہیں تو 2 گھنٹے تو لگیں گے. 2 گھنٹے لگیں گے؟ جی ہاں جناب 2 گھنٹے تو لگیں گے. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ نبی، وہ زیارت کا لفظ کے بجائے انہوں نے عام فہم لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سلام کریں گے، نبیوں کو سلام کریں گے. تو انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ اور معصومیت کے ساتھ، جو ان کا ایک انداز تھا، انہوں نے یوں ہاتھ جوڑے اور ان مصلوں کی طرف رک کر کہا تمام انبیاء کی خدمت میں یا علی مدد. اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ دوسرے کام کرتے رہیے، ہم تو آگے کی طرف جا رہے ہیں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب آپ دیکھیں گے کہ مثلا یہ بھی ایک اپروچ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، اور یہ محبت کا ایک انداز تو ہے، اس سے انکار تو نہیں ہو سکتا. اب ان سے اگر تفصیلات پوچھی جائے تو ظاہر ہے کہ ان کو تفصیلات بہت زیادہ معلوم بھی نہیں ہوگی. ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا پاکستان میں. ہمارے کچھ نوجوان برادران یہ جو تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پر جایا کرتے ہیں، تو وہاں پر پیڑ بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، علم بہت زیادہ مل جائیں گے. تو وہ ایک چلا آ رہا ہے سلسلہ علم کا کہ جناب یہاں پر ایک علم موجود ہے اور نسلاً بعد نسلاً اس علم کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اتنا پتہ ہے کہ آل محمد سے کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں. تفصیلات کچھ نہیں معلوم، تفصیلات کچھ نہیں پتہ، بس اتنا پتہ ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں اور بس. اور کیا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور کا تفصیل کچھ بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں معلوم، اور بس اتنا سا پتہ ہے. تو ہمارے کچھ دوست جو تھے وہ وہاں پر گئے. یہ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب ہمارے بہت محترم سینئر دوست ہیں، انہوں نے خود بیان کیا کہ ان کے کچھ جاننے والے تھے، وہ وہاں پر گئے. تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک علم ہے. تو 3 4 5 7 8 لوگ گروہ کی صورت میں وہاں پر گئے تھے.
تو جب وہاں پر وہ پہنچے انہوں نے دیکھا ایک علم لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس سے ایک عقیدت تو ہے کہ علم موجود ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے لوگوں سے سوال کیا، چھوٹا گوٹھ، ایک ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں گامڑا ٹائپ کا، تو وہ گوٹ گامڑا یا جو بھی آپ کہہ لیجیے دیہات ٹائپ کا، تو اس میں انہوں نے وہاں پر لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ علم یہاں پر موجود ہے؟ کہا کہ جی 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 علم سے تو ہمیں بڑی عقیدت ہے۔ تو کہا جو صاحب علم ہے اس کا ہم کچھ تذکرہ کریں اگر آپ لوگ پسند کریں؟ کہا کہ ہاں ہاں اگر آپ کچھ تذکرہ کریں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ کہا کہ صاحب علم تھے حضرت عباس، تو ہم ان کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں، آپ لوگ تھوڑا جمع ہو جائیے، تبرک وغیرہ وہ خود ہی لے کر جاتے تھے۔ تو وہاں پر وہ سب جمع ہو گئے اور وہ لوگ بیٹھے وہاں پر، تو ان کے سامنے انہوں نے دین کی کچھ باتیں کی، فضائل پڑھے، کچھ حضرت عباس کے فضائل، کچھ مولا علی کے فضائل۔ اچھا وہ لوگ سن رہے تھے انہماک کے ساتھ، لیکن یہ کہ وہ عزاداری کی جو خاص ثقافت ہے اس سے بھی واقف نہیں تھے۔ کبھی نوحہ پڑھ لیا، ماتم کر لیا، اتنا ان کو پتا تھا، اس سے زیادہ وہ خاص جو نعرے لگتے ہیں اس سے بھی واقف نہیں تھے، اس کا بھی انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو برادران تھے انہی میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے مجلس کو اٹھانے کے لیے، اس طرح کہا جائے گا نا اصطلاح میں کہ مجلس کو اٹھانے کے لیے، تو انہوں نے درمیان میں نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو نعرہ حیدری کی حد تک تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آیا ان کو، مگر پھر درمیان میں کوئی ایسا موقع آیا تو ان کو لگا کہ یہاں پر تو درود پڑھنا چاہیے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا نعرہ صلوات، تو آپ یقین کریں گے جواب کیا ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے کہ نعرہ صلوات کا جواب تو ہوگا درود، مگر انہوں نے یہاں سے کہا نعرہ صلوات، تو ان سب نے جواب دیا جیے صلوات۔ یعنی وہ صلوات سے بھی واقف نہیں تھے، ممکن ہے کہ واقف ہوں، مگر یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جب نعرہ صلوات کی کوئی صدا بلند کرے تو درود پڑھنا ہے۔ وہ اس کے جواب میں وہ جو سیاسی اعتبار سے یہ انہوں نے سنا ہوگا کہ نعرہ بھٹو تو جیے بھٹو اور اس طرح کے نعرے انہوں نے سنے ہوں گے، تو جب انہوں نے کہا نعرہ صلوات تو ان کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا سامنے سے کہ جناب جیے صلوات۔ تو پھر اس کے بعد سب نے کہا کہ نہیں جناب اس موقع پر درود پڑھا جاتا ہے، آپ اسی بات پر ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد۔ اچھا اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، یہ ساری باتیں یہ فقط اس لیے نہیں تھی کہ دو واقعات میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، میں کسی خاص سمت اپنی گفتگو کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو ممکن ہے کہ رسمی اعتبار سے اس انداز سے خلافت بلا فصل کا عقیدہ نہ رکھتے ہوں، مگر اس کے باوجود آپ کو ان کے اندر شیعت کی بو محسوس ہو۔ اور یہ شیعت کی بو کیا ہے؟ یعنی وہ علی سے محبت کرتے ہیں، علی کے افضل ہونے کے قائل ہیں۔ علامہ اقبال کا خود اپنے بارے میں تبصرہ ہے، جو ان کا کلام ہے چھپا ہوا، اس کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کون ہے؟ کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ دلیل کیا؟ کیسے پتہ چلا کہ اس کی طبیعت میں تشیع بھی ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ یعنی چونکہ اس کی زبان سے ہم علی کے فضائل سن رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشیع موجود تو ہے۔ اب تشیع بھی ذرا سا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ممکن ہے اس انداز کا تشیع نہ ہو کہ جہاں پر خلافت بلا فصل کو قبول کیا جائے۔ میں اصرار کے ساتھ یہ لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، خلافت بلا فصل، خلافت بلا فصل، خلافت بلا فصل، کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ممکن ہے کہ اس حد تک نہ ہو، مگر ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اب اس کے بعد ذرا اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو کتنے ہی ایسے افراد آج بھی ملیں گے کہ جو مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود مولا سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، مولا سے توسل بھی کرتے ہیں، اور مولا کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعائیں بھی پیش کرتے ہیں، زیارتوں پر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے افراد محبان علی تو ہیں۔ کیا یہ کسی ڈیفینیشن میں شیعان علی بھی ہیں؟ اگر آپ ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر کہیں تو یہ شیعان علی نہیں ہے، کہ خلافت بلا فصل کو تو نہیں مان رہے، لیکن اگر آپ عرفی اعتبار سے دیکھیں، تاریخی اعتبار سے دیکھیں، اور بعض اعتبارات سے سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ افراد بھی ماضی میں کبھی شیعان علی کہلاتے تھے۔ وہ افراد کہ جنہوں نے
چوتھی خلافت کے زمانے میں امیر المومنین کا اس حد تک ساتھ دیا کہ جو جنگیں لڑی گئیں اس میں وہ علی کے ساتھ، تو وہ اس زمانے کی حد تک سیاسی اعتبار سے علی کے شیعہ کہلائے. یعنی یہ وہ افراد تھے کہ جو مولا کائنات کے زمانے میں جنگیں لڑی گئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، تو اگر کوئی جمل کی جنگ میں علی کے ساتھ ہے تو وہ جنگ جمل کی حد تک علی کا شیعہ ہے. اگر کوئی جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے تو جنگ صفین کی حد تک وہ علی کا شیعہ ہے. اگر کوئی جنگ نہروان میں علی کا ساتھ دے رہا ہے تو نہروان کی حد تک وہ علی کا شیعہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو کچھ افراد ملیں گے کہ جو چند مہینوں کے شیعہ ہوں گے، کچھ افراد ملیں گے جو چند سالوں کے شیعہ ہوں گے، کچھ افراد ملیں گے جو کسی سیزن میں علی کے شیعہ ہوں گے. تو موسمی شیعہ بھی ملیں گے، سیزنل شیعہ بھی ملیں گے، فصلی شیعہ بھی ملیں گے. مگر یاد رکھیے گا ایک وہ قسم ہے کہ جس نے جب غدیر میں علی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ علی ہی کے ساتھ ہیں. یہ ہیں حقیقی شیعہ. ممکن ہے کوئی 4 دن کے لیے علی کے ساتھ، ممکن ہے کوئی 4 مہینے کے لیے علی کے ساتھ، ممکن ہے کہ کوئی 4 سال کے لیے علی کے ساتھ، مگر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ سیزنل ہے، یہ اوکیجنل ہے. ہم سے اگر آپ پوچھیں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد ہر معاملے میں رہنمائی لینے کے لیے اگر کوئی ہمارا ریفرنس ہے، اگر کوئی محور ہے، کوئی مرکز ہے، کوئی فوکس ہے، کوئی فوکل پرسن ہے کہ جس کو ہم آفیشیل اسپوکس پرسن سمجھتے ہیں تو وہ امیر المومنین. اب اس کے بعد اگر آپ کہیں قرآن کی تفسیر کا ہم علی سے لیں گے، کہا حدیث کی تفصیلات کا وہ ہم علی سے لیں گے، آپ کچھ بھی کہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا اس معاملے میں پیغمبر کے بعد علی نے کیا کہا. یہ وہ سوال ہے کہ جو اس انسان کی شیعت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. یعنی 6 معنی دار کہ علی حکومت میں ہو، حکومت میں نہ ہو، اگر حکومت میں ہو تو بھی یہ علی کے ساتھ، حکومت میں نہ ہو تو بھی یہ علی کے ساتھ ہیں. یہ تاج اور تخت دیکھ کر علی کی شیعت قبول نہیں کرتے، حق دیکھ کر علی کی شیعت قبول کرتے. یہ اصولی مسئلہ اگر اس کو میرے دوست یاد رکھ سکے کہ اس کے اندر حکومت irrelevant، حکومت کسی کی بھی ہو، حق علی کے ساتھ. ہم اس بات کے قائل ہیں حق علی کے ساتھ. تو اب آپ اس کے بعد ذرا اگلے مرحلے کے اندر داخل ہوں برادران عزیز کہ اب اگر شہر کوفہ کے حوالے سے سوال کیا جائے کہ بھائی حسین کو قتل کس نے کیا، تو جواب آ جاتا ہے کہ جناب شیعوں نے قتل کیا. نعوذ باللہ من ذالک. شیعہ تو کہتے اس کو ہیں کہ جو ساتھ ہوتا ہے، جب ساتھ ہوتا ہے تو قتل کیوں کرے گا. ذرا غور فرمائیے کہ اگر کربلا کے اندر حسین کے ساتھ 72 ہیں، 100 ہیں، 125 ہیں، 150 ہیں، تو جو حسین کے ساتھ ہیں وہ حسین کے شیعہ ہیں. جو حسین کے ساتھ نہیں ہیں وہ حسین کے اور علی کے شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شہر کوفہ کی آبادی پر کبھی آپ غور تو کریں. یعنی یہ ظاہر ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان تو واقف ہیں مگر میرے نوجوان دوست اگر اس بات پر توجہ کر سکیں. یہ شہر کوفہ آباد کب ہوا تھا؟ اگر آپ کوفہ کی تاریخ کو ایکسپلور کریں گے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ انبیاء کی نشانیاں بھی وہاں مل جاتی. قرآن مجید کے اندر وفارت تنور کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تو تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا. یہ تنور کہاں پر ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ مسجد کوفہ میں وسط میں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی. تو اس کا مطلب ہسٹری اگر آپ ٹریس کریں تو وہاں تک جاتی، تو قدیم ایک سویلائزیشن ہے. لیکن اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں اس شہر کے جو بھی معاملات رہے ہوں، جب ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور اعلان رسالت فرما رہے تھے تو مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اس زمانے میں یہ شہر بطور شہر ایگزسٹ کرتا تھا؟ یعنی ہم کہیں شام ایگزسٹ کرتا تھا، بالکل ایگزسٹ کرتا تھا، وہ ٹریڈ سینٹر تھا. یمن یہ ایگزسٹ کرتا تھا، وہ بھی تجارت کا ایک مرکز تھا. تو یمن ہے، شام ہے، یہ علاقے موجود تھے. مگر کیا شہر کوفہ اس زمانے میں بطور شہر باقاعدہ موجود تھا؟ کہیں کوئی آبادی ہو وہ ایک الگ بات ہے.
کیا باقاعدہ شہر کے طور پر یہ آباد شہر موجود تھا پیغمبر اکرم کے زمانے میں؟ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ شہر موجود ہی نہیں تھا، یہ شہر موجود نہیں تھا۔ تو پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا، یہ شہر آباد نہیں ہوا۔ پہلی خلافت ان کا انتقال ہو گیا، یہ شہر آباد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسری خلافت، اور اس دوسری خلافت کے زمانے میں جناب سعد ابن ابی وقاص ان کے مشورے سے، اس لیے کہ سپاہیوں کو مختلف جگہوں پر جانا پڑتا تھا، اور مختلف علاقوں میں جب وہ جاتے تھے تو کہیں پر ان کو قیام بھی کرنا تھا کہ جہاں سے پھر وہ موو کر سکے۔ تو کسی ایسے شہر کی ضرورت تھی کہ جو فوجی چھاؤنی کا کام کر سکے، ایک کنٹونمنٹ ایریا کا کام کر سکے، اور اس کام کے لیے کسی شہر کو بسانے کی ضرورت کا احساس کیا گیا کہ جہاں کی آب و ہوا سپاہیوں کو اور فوجیوں کو سوٹ کرے۔ اس مقصد سے خلیفہ وقت نے جناب سعد ابن ابی وقاص سے مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس شہر کی بنا رکھی گئی جس کا نام پڑا شہر کوفہ۔ یعنی تاریخ طبری کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقاعدہ انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں، سڑکیں ایسی بنائی جائیں گی، گلیاں یوں بنائی جائیں گی، مکان یوں تعمیر کیے جائیں گے، باقاعدہ ایک پلان کے تحت وہ شہر آباد کیا گیا۔ اور اس شہر کے اندر کن کو ٹھہرایا گیا؟ 90,000 فوجیوں کو۔ 90,000 فوجی اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں بہت بڑی پاپولیشن کہ جس کو وہاں پر آباد کیا گیا۔ اب ذرا یہاں میرے ساتھ لاجیکلی سوچنے کی کوشش کیجئے گا، یعنی کسی خاص تعصب کے ساتھ بھی نہیں، لاجیکلی بالکل کھلے ذہن و دل و دماغ کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ شہر آباد کیا گیا فوجیوں کے لیے؟ جواب جی ہاں۔ کوئی اختلاف اس میں؟ جواب جی نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ فوجی وہاں پر آ کر آباد ہو گئے، پھر ان کے خاندان وغیرہ خانوادے وہ بھی آ کر آباد ہونے لگے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا کہ نیا ایک شہر بننے جا رہا ہے تو وہ بھی وہاں پر آ کر آباد ہونے لگے، پھر کاروبار کریں گے، دوسری چیزیں ہوں گی، یہ سب۔ اب یہ جو شہر آباد ہوا ہے کہ جس میں 90,000 سپاہی لا کر آباد کیے گئے، تو یہ سپاہی کس کی طرف سے لڑنے جا رہے تھے؟ بھائی سپاہی لڑنے جا رہے تھے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے، کیپٹل کی طرف سے۔ کیپٹل میں خلیفہ کون ہے؟ جو خلیفہ صاحب ہیں وہی کیپٹل کے اندر حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ ان خلیفہ صاحب کی طرف سے لڑنے جا رہے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ تو ان خلیفہ کو مان کے لڑنے جا رہے ہیں یا مانے بغیر؟ یعنی جس خلیفہ کی طرف سے یہ لڑنے جا رہے ہیں اس خلیفہ کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو جواب ملے گا آپ کیسی غیر معقول بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ خلیفہ کی طرف سے لڑنے جا رہے ہیں تو ان کی لائلٹی، ان کی وفاداری، اس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے تبھی تو وہ لڑنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ان کو خلیفہ مان رہے ہیں۔ تو جواب جی ہاں، وہ ان کو خلیفہ مان رہے ہیں۔ تو برادر عزیز جو ان کو خلیفہ مان رہا ہے وہ علی کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ کیسے رکھتا ہے؟ یعنی یہ 90,000 فوجی جو وہاں کوفے کے اندر آباد کیے گئے یہ سارے کے سارے شیعہ تھے، یہ سارے علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے ہیں؟ تو جواب ملے گا جی نہیں، یہ خلیفہ بلا فصل ماننے والے نہیں ہیں۔ کون ہے کا سپاہی؟ فوجی۔ کس کے سپاہی کا؟ خلیفہ کے۔ تو خلیفہ کی خلافت مانتے ہیں؟ کہا جی ہاں بالکل مانتے ہیں۔ کہ جب ان کو خلیفہ مانتے ہیں تو پھر علی کی خلافت بلا فصل اس کا تو عقیدہ نہیں ہے ان کے پاس؟ جواب جی نہیں، وہ عقیدہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو پھر یہ شیعہ ہوئے؟ کہا کہ نہیں، اس معنی میں تو شیعہ نہیں ہوئے۔ جب اس معنی میں شیعہ نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد آگے ہوا کیا؟ ہوا یہ شہر آباد ہو گیا، اس کے بعد یہاں پر لوگ آنے لگے، خانوادے بسنے لگے، سب کچھ ہونے لگا۔ دوسری خلافت کے بعد تیسری خلافت، تیسری خلافت کے بعد جب چوتھی خلافت امیر المومنین کی آئی ہے تو امیر المومنین کے زمانے میں مولا کائنات نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ شورشوں کو رفع کرنے کے لیے، ان مشکلات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنانا پڑے گا، اور مولا کائنات تشریف لائے کوفہ میں۔ اب جب کوفہ میں آئے تو ظاہر جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی۔ تو جنگ جمل میں مخالفین کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تھا بصرہ، تو وہ بصرہ میں تھے، امیر المومنین کوفہ میں تھے، اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی۔ صفین کا بھی یہی معاملہ، جو مخالفین ہیں وہ ہیں شام میں، امیر المومنین ہے کوفہ کے اندر، اور پھر ان سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ کوفہ میں جو افراد تھے ان کا جو بھی عقیدہ تھا، مگر ان جنگوں کی حد تک وہ علی کا ساتھ دے رہے تھے، جتنا بھی دے رہے تھے۔ ہم اس پر بھی بحث نہیں کرتے، لیکن جتنا بھی ساتھ دے رہے تھے وہ ساتھ دے رہے تھے،
اس ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو کہا گیا علی کے شیعہ۔ یہ وقتی طور پر ان سیاسی معاملات میں ان جنگوں کی حد تک علی کے شیعہ تھے، مگر کیا یہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مان رہے تھے؟ یہ علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مان رہے تھے۔ ان میں کچھ افراد یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو امیر المومنین کی ولایت سے سرشار ہوں گے، یقیناً ایسے ہوں گے جو علی کی محبت سے سرشار ہوں گے، لیکن یہ سارے کے سارے کیا علی کو شیعہ مان رہے تھے؟ علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے قائل تھے؟ تو قطعاً ایسا نہیں تھا۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت محتاط الفاظ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اپنے محترم برادران کی خدمت میں کہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جناب فرض کر لیتے ہیں کہ جتنے کوفہ کے اندر ہیں وہ سب علی کے شیعہ تھے، فرض کر لیتے ہیں کہ جتنے کوفہ کے اندر تھے وہ سب علی کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے، ہم فرض کر لیتے ہیں، تو لڑائی کن کے ساتھ ہو رہی ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے شام والوں کے ساتھ۔ تو شام میں جو افراد ہیں وہ تو علی کے منکر ہیں، وہ تو علی کو نہیں مانتے، بہت توجہ کیجئے گا۔ ادھر ہیں علی والے، اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے قائل ہیں، کوفہ والے۔ سامنے ہیں شام والے، اور شام والے علی کے منکر ہیں، وہ تو علی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو محترم برادران اہل سنت ہیں جو مولا کی چوتھی خلافت کے قائل ہیں، کیا وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم ان کو اس عقیدے کا مانیں جو شام والوں کا عقیدہ تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں جناب، وہ شام والے جو تھے وہ تو علی کے منکر تھے، تو وہ علی کے منکر تھے تو وہ تو علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مان رہے تھے، اور ادھر کوفہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے تھے وہ سب کے سب علی کو خلیفہ بلا فصل مان رہے تھے۔ تو برا مت مانیے گا، اتنا بتائیے کہ ان جنگوں کے دوران آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ یہ سارے کے سارے افراد جو علی کو چوتھا خلیفہ مان رہے ہیں، پھر وہ کہاں تھے؟ وہ کہیں غائب ہو گئے تھے، بعد میں پیدا ہوئے، کیا سلسلہ کیا تھا؟ نہیں برادران عزیز، معاملہ بہت سادہ سا ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد انہی لوگوں کی تھی کہ جو مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مان رہے تھے۔ ہاں، انہی کے درمیان کچھ ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے بھی قائل تھے۔ جناب عمار یاسر اس کی مثال ہے۔ پہلے اگر آپ دیکھ لیں جن کی وفات شہادت ہو چکی، جناب ابو ذر، جناب سلمان فارسی، کیا کہنا، پھر بعد میں بھی جو رہے جناب حبیب ابن مظاہر، کیا کہنا، یہ وہ افراد تھے کہ جو بے شک خلافت بلا فصل کے قائل تھے، لیکن یہ کہ سب کے سب قطعاً ایسا نہیں تھا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جب علی کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جب علی کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا، جب حسین کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا، پھر وہ حسین کا شیعہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اگر کوئی علی کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی علی کا ساتھ چھوڑ دے اور اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو جیسے ہی اس نے ساتھ چھوڑ دیا وہ شیعہ نہیں رہا۔ جب وہ شیعہ نہیں رہا تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم کہیں گے کہ ہم اس پر 4 حرف بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی علی کا ساتھ چھوڑ دے تو ہم اس پر 4 حرف بھیجتے ہیں، اگر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو ہم اس پر 4 حرف بھیجتے ہیں۔ اب یہ کہنے کے بعد مجھے پوچھنے کی اجازت ہے کہ جو علی اور حسین کا ساتھ چھوڑ دے اس پر تو ہم 4 حرف بھیجتے ہیں، اب آپ بتائیے کوئی مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دے تو اس پر آپ کیا بھیجتے ہیں؟ اگر کوئی ساتھ چھوڑ دے تو پھر وہ کس چیز کا مستحق؟ وہ ساری رحمتیں پروردگار کی جو اسے مل سکتی تھی وہ اس سے دور ہو گئی، وہ محروم ہو گیا۔ غور فرمائے، آپ نے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو علی کا شیعہ ہے وہ علی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ علی سے دور نہیں ہوتا، پھر وہ علی سے جدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں آ جائیے کہ جب امام مظلوم کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ تشریف لائیے کوفہ کی جانب، تو یاد رکھیے گا امام قیام کا فیصلہ تو پہلے ہی کر چکے، ایسا نہیں تھا کہ کوفے والوں کے خطوط کے بعد امام نے قیام کا فیصلہ کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب امام روانہ ہوئے ہیں 28 رجب کو، اس وقت کسی کوفی کا کوئی خط امام کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ خطوط کب آئے؟ امام پہنچ گئے مکہ مکرمہ 3 شعبان کو، 28 رجب 60 ہجری کو امام کا قافلہ روانہ ہوا،
3 شعبان 60 ہجری، کیا عجیب اتفاق کہ 3 شعبان ہی وہ تاریخ ہے کہ جب امام اس دنیا میں تشریف لائے، اور 3 شعبان ہی وہ تاریخ کہ جب امام مکہ تشریف لائے۔ اور امام جب مکہ پہنچ گئے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا، جو بہت سے افراد مکہ آ رہے تھے عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے، تو یہ افراد جب اپنے اپنے وطن اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ فرزند رسول نے قیام کیا ہے، یزید کی بیعت سے انکار کیا، جس کے بعد کوفے والوں کو یہ اطلاع ملی اور انہوں نے خطوط لکھے۔ ان خطوط لکھنے والوں میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔ یہ تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے۔ مثلا جناب حبیب ابن مظاہر یہ خط لکھنے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے نبھایا ہے۔ یہ آخر میں کہاں تھے؟ کربلا میں، امام حسین کی طرف تھے۔ ہمارا سلام ان تمام افراد کے اوپر کہ جنہوں نے کربلا میں حسین مظلوم کا ساتھ دیا، ہمارا سلام۔ کربلا میں جتنے افراد امام حسین کے کیمپ میں ہیں، مشہور تعداد 72، محققین 100 اور 150 تک بیان کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی افراد، ان افراد کا اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو 80% افراد وہ ہیں کہ جن کا تعلق شہر کوفہ سے تھا۔ 70%، 80%، 80% پلس یہ افراد وہ ہیں کہ جن کا تعلق کوفہ سے تھا۔ جتنے مشہور نام آپ کے ذہن میں، وہ سب کے سب کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب حر کا تعلق بھی کوفہ سے تھا، مگر جناب حر تو بعد میں یہ فیصلہ کرتے ہیں اور فلور کراس کرتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بریر حمدانی کوفہ سے تعلق تھا، عابس ابن شبیب شاکری کوفہ سے تعلق تھا، شوذب کوفہ سے تعلق تھا، مسلم بن اوسجہ کوفہ سے تشریف لائے تھے، جناب حبیب ابن مظاہر یہ کوفہ سے تشریف لائے تھے۔ 80% افراد ان کا تعلق شہر کوفہ سے تھا۔ ہاں آپ بالکل حق رکھتے ہیں یہ کہنے میں کہ ان سب کا 80% کا تعلق کوفہ سے ہو، مگر تھے کتنے؟ یعنی 80%، اس کا مطلب کیا ہو؟ 100 کا 80%، 80، 150 کا 80% تھوڑا اور بڑھا لیجئے، تو یہ افراد تھے ہی کتنے کہ جن کا تعلق تھا کوفے سے اور انہوں نے امام کا ساتھ دیا تھا۔ بالکل صحیح بات۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا کہ جناب یہ کوفہ کے اندر جناب مسلم بن عقیل جو تنہا رہ گئے، تو اس کا مطلب وہ جیسے بھی شیعہ تھے، چاہے ہم یہ کہیں چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے، خلافت بلا فصل کے قائل نہیں تھے، جو بھی تھے، مگر ان افراد کی تعداد جو 10,000 سے زیادہ تھی جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کیا انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا؟ سب نے؟ جواب غلط۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، یہ بات غلط۔ کیسے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ جناب مسلم بن عقیل جناب ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں میدان میں آنا پڑے گا۔ یہ ایک پلانڈ اٹیمپٹ نہیں تھا، یہ کرائسس مینجمنٹ تھی، ایک ڈیزاسٹر، کہ جناب ہانی ابن عروہ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو بالآخر شہید کر دیا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل نے اس موقع پر، جو ان کے ہوسٹ تھے جناب ہانی، انہوں نے اس موقع پر یہ نعرہ بلند کیا یا منصورہ امت، اور یہ اعلان تھا کہ اب ہم کو باہر آنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا شہر کوفہ کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا، اس کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ مختلف محلوں میں اس طرح سے سپاہی تعینات تھے کہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں آنا ناممکن ہو گیا۔ جن کو بے بس کر دیا گیا ان کے اوپر آپ کیا الزام رکھیں گے؟ ان کے اوپر کیا الزام ہو؟ جن کو بے بس کر دیا گیا، جو آ ہی نہیں سکتے یہاں پر جناب مسلم بن عقیل کی نصرت کے لیے، ان پر آپ کیا الزام؟ ہاں اگر یہ افراد بعد میں کربلا میں امام حسین کے مخالفت کرتے ہوئے تلوار کھینچتے ہوئے نظر آئیں تو یقیناً ان پر الزام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے کہ یہاں پر تو ان کے پاس عذر موجود ہے، ایکسکیوز موجود ہے کہ راستے بند تھے، لہٰذا ہم مسلم کی نصرت نہ کر سکے، لیکن کربلا جا کر امام حسین کے مقابلے پر قاتلوں کی صف میں جا کر کھڑے ہو جانا ان کو مجرم بناتا ہے۔ کیا ان میں سے ایسے افراد تھے؟ جی ہاں، ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ وہ 30,000 افراد، 32,000 افراد یا اس سے بھی زیادہ جو یزیدی لشکر بن کر کربلا میں امام حسین کے مقابلے پر کھڑے تھے، ان میں بھی شہر کوفہ کے رہنے والے لوگ موجود تھے اور بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔
ان سب پر الزام ہے، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو بالآخر جناب مختار نے قتل کیا، ایک بڑی تعداد کو انتقام لیا گیا، ان کو تہ طیق کیا گیا۔ جو افراد نہیں گئے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کوئی ساتھ بھی نہیں دیا۔ تیسری طرف اگر آئیے، وہ افراد کے جو جناب مسلم بن عقیل تک پہنچ پائے، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، 4,000 افراد وہ ہیں کہ جو جناب مسلم بن عقیل کو ایکسس کرنے میں کامیاب ہوئے، یعنی جناب مسلم بن عقیل تک جو نہیں پہنچ پائے وہ دوسرے محلوں میں، مگر جو جناب مسلم بن عقیل تک پہنچ سکے ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، 4,000 افراد۔ یہ 4,000 افراد وہ ہیں کہ جو آہستہ آہستہ منتشر ہوتے چلے گئے۔ کیا ان کے اوپر بے وفائی کا الزام ہے؟ بالکل ہے۔ کیا یہ بے وفائی کے مجرم ہیں؟ جواب بالکل، یہ مجرم ہیں۔ انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے اوپر بالکل الزام ہے، اور یہ اسی کیٹیگری میں ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ 4 حرف ہم بھیجتے ہیں تو بالکل بھیجتے ہیں، کہ جنہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ایز گڈ ایز امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا، یہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے، پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان 4,000 افراد میں کچھ ایسے تھے کہ جو بالکل باوفا تھے، مخلص تھے، اور ان کے خلوص کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ یہ افراد کہاں چلے گئے؟ سوال تو ہے نا۔ یعنی اس کی ایک نمائندہ مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں، جناب مسلم بن اوسجائے اسدی۔ یہ جناب مسلم بن اوسجائے اسدی کوفہ میں تھے؟ جواب جی ہاں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جس وقت جناب مسلم نے نعرہ بلند کیا یا منصورہ امت، اس موقع پر یہ کسی محلے میں پھنس گئے ہوں گے، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہ جناب مسلم بن اوسجا اسی محلے میں تھے، جناب مسلم بن عقیل کے رائٹ ہینڈ تھے، پہلے بھی ان کا ساتھ دیتے رہے، اور پھر اس موقع پر کہ جب جناب مسلم بن عقیل باہر نکلے ہیں تب بھی یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ تو وہ 4,000 افراد وہ منتشر ہو گئے، وہ سمجھ میں آتا ہے یہ کدھر چلے گئے۔ اور اسی طرح سے کچھ اور جو مخلصین تھے، باوفا تھے، یہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کا کیا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا ان کو تنہا چھوڑ دیا؟ یہ $1 ملین کا کوشچن تو ہے، اور واقعی میں شکر گزار ہوں، ذکر کرنا چاہیے کہ جس کی کتاب سے استفادہ کیا گیا ہو، حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب، نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے اس سوال کو ایڈریس کیا اپنی کتاب کے اندر، اور بہت ایلوکوینٹلی ایڈریس کیا۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور وہ کیا؟ واضح محسوس ہوتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نے بطور مجموعی اوورال جب اس بٹریل کو فیل کیا کہ اب یہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ جا رہے ہیں، تو اس وقت چند گنے چنے افراد باقی رہ گئے کہ جن کا خلوص ہر طرح کے شک اور شبے سے بالاتر تھا، جن کی وفاداری ٹیسٹڈ تھی، جو بیٹل ہارڈنڈ تھے، جن کی شجاعت، جن کی دلیری، جن کی وفاداری، جن کا خلوص ہر طرح کے شک اور شبے سے بالاتر تھا۔ یہ افراد رہ گئے، من جملہ جناب مسلم بن اوسجا، اور ان کو جناب مسلم بن عقیل نے حتماً یہ کہا ہوگا کہ اب دو میں سے ایک امکان، ایک تو یہ کہ تم یہاں پر میرے ساتھ رکو اور شہید ہو جاؤ، یعنی یہ طے ہے کہ تمہارا اب یہاں پر رہنا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مجھے سونر اور لیٹر، ابھی یا تھوڑی دیر کے بعد گرفتار کر لیا جائے گا اور بالآخر مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ تو بالکل واضح ہے۔ تمہارے پاس دو میں سے ایک آپشن، پہلا آپشن یہ ہے کہ تم یہیں پر میرے ساتھ رہو اور ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو جاؤ، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ بہرحال میں ہوں دیباچہ کربلا، اصل کتاب حسین کے ساتھ لکھی جائے گی۔ یہ تو تمہید ہے، یہ تو مقدمہ ہے۔ کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت مقدمہ کربلا، مگر اصل کتاب تو حسین ابن علی کے ہاتھوں لکھی جائے گی، وہ کربلا میں لکھی جائے گی۔ تو نہیں مناسب کہ تم دیباچے میں
اپنا نام تحریر کرواؤ، تم اصل کتاب کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اصل کتاب کا ایک ورق بن جاؤ۔ جس کے بعد بادل ناخواستہ جناب مسلم بن عقیل کے کہنے پر وہ افراد وہاں سے روپوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے موقع دیکھا اور پہنچے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کربلا میں امام حسین کے پاس۔ جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کا واقعہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ وہاں پر میرا انتظار کرو، یہ فرس یہ گھوڑا بھی تمہارے ساتھ ہو، میں وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے ذریعے سے میں کربلا امام حسین کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہی معاملہ جناب مسلم بن اوسجہ کا تھا، یہ آگے پیچھے ہی پہنچے، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم بن اوسجہ یہ آگے پیچھے پہنچے، اور ان کے اس اقدام کی ایک بہت بڑی تائیدی دلیل قرینہ یہ کہ جب یہ کربلا پہنچے ہیں تو امام حسین نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ نوٹ کیجیے، امام حسین علیہ السلام نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، امام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، امام نے ان کا استقبال کیا، ورنہ تو امام کو کہنا چاہیے تھا تم میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو، مسلم بن عقیل کا تم نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن نہیں، امام جانتے تھے کہ اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل نے کیا ہدایت دی تھی کہ جس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اصل کتاب کا ایک ورق بننے کا فیصلہ کیا، لہٰذا ان کا استقبال کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں گے بہت سے افراد ہیں جو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے امام حسین علیہ السلام کو جوائن کر رہے تھے۔ میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، کچھ جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح سے کہ کسی طریقے سے انہوں نے اسپیس کریٹ کیا اور کربلا پہنچے، مسلم بن اوسجہ اسپیس کریٹ کیا اور پہنچے۔ کچھ افراد جن کی تعداد کم نہیں ہے اور یہ سب کربلا کے شہداء میں شامل ہیں، یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے یزید کی فوج کو جوائن کر لیا۔ بھائی کربلا اگر ان کو جانا ہے تو یہ اس طرح سے اعلان کر کے نہیں پہنچ سکتے کہ ہم حسین کا ساتھ دینے کے لیے کربلا جا رہے ہیں، تو انہوں نے وقتی طور پر جس کو آپ تقیہ کہتے ہیں تقیہ کیا، یزید کی آرمی میں اپنا نام لکھوایا، اور پھر اس کے بعد کربلا پہنچے، اور جب کربلا پہنچے اور حسین مظلوم کا دیدار کیا، ان کی زیارت کی، تو ان کے قدموں میں گر پڑے کہ فرزند رسول آپ تک پہنچنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا تھا، ہمارا نہ یزید سے کوئی تعلق ہے نہ یزید کی فوج سے کوئی تعلق ہے، ہم تو آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس طرح سے بھی کچھ افراد تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں جوائن کیا۔ کچھ افراد وہ تھے کہ جو بالآخر یزیدی فوج میں تھے اور بے شک یزیدی ہی لشکر کا حصہ شمار ہوتے تھے، اور بظاہر ابتدا سے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ حسین مظلوم کا ساتھ دیں گے، مگر عاشور کے دن جو امام حسین علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے، ان خطبات سے متاثر ہو کر، حسین کے کردار اور حسین کے اخلاق سے متاثر ہو کر، یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے بالآخر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جن کی نمایاں فرد جناب حر ابن یزید ریاحی۔ میں جناب حر کے مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مختصر سا لشکر جو تیار ہوا ہے وہ کس طریقے سے تیار ہوا، اس کے عناصر کیا ہیں، اس کے مختلف ارکان کیا ہیں۔ کچھ افراد جو پہلے سے امام حسین کے ساتھ چلے آ رہے تھے وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ پہنچے، بنی ہاشم سب اس میں شامل ہیں، جناب علی اکبر، جناب عباس، جو بیویاں ہیں مقدرات عصمت، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو کوفہ سے امام حسین کے پاس پہنچے، کچھ وہ تھے جو کوفہ سے یزیدی لشکر میں شامل ہو کر پہنچے، اور پھر ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد امام حسین کو جوائن کریں گے، انہوں نے امام حسین کو جوائن کیا۔ کچھ افراد جو یزیدی لشکر میں تھے اور ان کا کوئی پہلے سے ارادہ نہیں تھا کہ وہ حسینی لشکر کا حصہ بنیں گے، مگر عاشور کے دن ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی، اور اس سیلف کنڈمنیشن کے بعد، گلٹ کانشیس کے بیدار ہونے کے بعد، نفس لوامہ کی ملامت کے بعد، انہوں نے حسین ابن علی کو جوائن کیا۔ ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جن کو درمیان سفر میں امام حسین نے دعوت دی، اپنے پاس بلایا، جن کی نمائندہ مثال ہے جناب زہیر ابن قین۔ یہ بہت مشہور نام ہے، تعلق ان کا بھی کوفہ سے تھا، مگر جناب زہیر ابن قین کوفہ سے امام کی طرف نہیں آئے، وہ حج کے لیے آئے ہوئے، اور راستے میں جناب زہیر ابن قین نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر امام سے ملاقات کی، بلکہ حد یہ ہے کہ یہ جناب زہیر ابن قین پہلے کانا یعد عثمانین، صراحت ہے
کہ اس زمانے میں مخالفین کے لیے استعمال ہونے والا لقب تھا. ان کو اموی شمار کیا جاتا. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی. ارادہ ان کا یہ تھا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اس پوری جنگ میں، نہ یزید کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی حسین کا ساتھ دیں گے. مگر فیضان نظر حسین ابن علی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں جوہر ایمان کہیں نہ کہیں موجود ہے. اس چنگاری کو شعلہ فروزہ بنانے میں حسین ابن علی کی نظر کا کمال. امام نے پیغام بھجوایا. اور دیکھیں برادران عزیز، واقعاً مجھے جناب زہیر کا کوئی قصہ نہیں پڑھنا تھا، لیکن مختصراً ضرور عرض کروں گا کہ یہ جناب زہیر ابن قین جیسے ہی پیغامبر حسین کی طرف سے آیا دوران سفر، کسی جگہ پر اسٹیشن کیا ہوا تھا منزل، اور جیسے ہی پیغامبر پیغام لے کر آیا کہ فرزند رسول نے زہیر کو بلایا، ہاتھ میں موجود نوالا گر گیا. کوئی جواب نہیں دی. یہاں تک کہ جو پیغامبر تھا اس نے پھر پوچھا کہ فرزند رسول کو کیا جواب دیا جائے. تو زہیر کی زوجہ نے اس وقت کہا، ارے حسین تم کو بلا رہے ہیں، جا کر سنو تو صحیح وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت زہیر ابن قین نے کہا کہ ہاں میں جا کر فرزند رسول کی بات ضرور سنوں گا. دیکھیں ہدایت کیسے ملتی ہے، ہدایت کیسے ملتی ہے. وہ گیا جناب زہیر ابن قین، اور واپس جب پلٹ کر آئیں، تفصیلات عام طور پر کتابوں میں نہیں لکھی ہے کہ کیا باتیں ہوئی. بس اتنا ہے کہ جب وہ پلٹ کر آئے ہیں تو اب یہ زہیر وہ زہیر نہیں تھے، تبدیل ہو چکے تھے. اور انہوں نے ایک اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا. تم میں سے جو میرے ساتھ راہ شہادت کو چننا چاہتا ہے وہ چلے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی یہ کہا کہ اے مومنہ، میں تجھے بھی قافلے والوں کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں تاکہ تجھے تیرے میکے پہنچا دیں، کہ اب میں تو بہرحال شہید ہونے جا رہا ہوں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقت زوجہ زہیر نے کہا کہ اچھا، اب جب جنت میں جانے کی باری آئی تو تنہا جانے کی بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں، میں تو تیرے لیے پریشان ہوں، اس لیے کہ بہرحال ہم لوگ تو شہید ہو جائیں گے، بعد میں اسیر بنایا جائے گا، قیدی بنایا جائے گا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، شاید تو برداشت نہ کر سکے. وہ مومنہ کہتی ہے کہ اگر زینب رسیاں برداشت کر سکتی ہیں، جب زہرا کی بیٹی اسیری کو برداشت کر سکتی تو میں بھی اسیری کو برداشت کر لوں گی. دیکھیں برادران عزیز، واقعاً کیا عجیب یہ جملے ہیں. پھر اس کے بعد جناب زہیر ابن قین کا ایک اور جملہ ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، میں نے تو یہ بھی خیال نہ کیا کہ حسین نے مجھے کتنی عزت دے دی. حسین اگر چاہتے تو کسی کو بھی بلانے کے لیے بھیج سکتے تھے، مگر حسین نے مجھے کتنی عزت دے دی. وہ جوان جو حسین کا پیغامبر بن کر مجھے بلانے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، شبیہ پیغمبر علی اکبر تھے. آپ نے غور کیا برادران عزیز؟ حسین ابن علی کتنی عزت دے دی مجھے. کسی کو بھی بھیج دیتے، کسی غلام کو بھیج دیتے، لیکن نہیں، حسین نے مجھے بلانے کے لیے شبیہ پیغمبر کو بھیجا. جناب علی اکبر کو اس سفر میں کئی موقعوں پر یاد کیا گیا. دیکھیے وہ امام حسین کا جملہ، وہ تو اپنی جگہ پر کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ، جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ حسین نے یاد کیا. لیلا ماں ہیں، انہوں نے یاد کیا. جناب زینب پالنے والی پھوپھی ہیں، انہوں نے یاد کیا. سکینہ چھوٹی بہن ہے، علی اکبر کو یاد کیا. مت بھولیے گا مدینے میں ایک اور بہن فاطمہ صغرا نے یاد کیا. مگر جب یہ لٹا ہوا قافلہ اسیر بنا کر کوفہ لے جایا گیا تو شہر کوفہ میں دربار ابن زیاد میں سید سجاد نے بھی یاد کیا. سید سجاد نے بھی یاد کیا، علی اکبر کو یاد کیا. کب یاد کیا؟ دیکھیے یہ دربار کوفہ ابن زیاد
یزید کا گورنر مسند پر بیٹھا ہوا ہے اور سید سجاد قیدی کے طور پر لائے گئے ہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، بیویوں کے سروں پر چادر نہیں ہے، ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے ہیں. اور ایسے میں جب گفتگو آگے بڑھتی ہے، کچھ باتیں جناب زینب سے کی، کچھ سید سجاد سے، تو سید سجاد سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں. میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بچوں کا نام علی رکھنا اس پر پابندی تھی. اس زمانے میں علی نام نہیں رکھا جاتا تھا. تو ابن زیاد نے سوال کیا کہ حسین کا بیٹا علی، اسے تو کربلا میں خدا نے قتل کروا دیا. حسین کا بیٹا علی، اسے تو کربلا میں خدا نے قتل کروا دیا. طنز ہے. تو وہ کون تھا؟ جس پر سید سجاد نے کہا کہ میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا. یہ جناب علی اکبر یاد آ رہے ہیں. میرا ایک اور بھائی بھی تھا جس کا نام علی تھا، جس کو تیرے سپاہیوں نے قتل کیا. نہیں، اللہ نے قتل کروایا. اچھا یہ بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں آتا تھا؟ سارے بچوں کے نام علی رکھ دیے. اگر میرے بابا کو علی نام سے بڑی محبت تھی. 3 بیٹے خدا نے دیے، تینوں کے نام علی رکھے. علی زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر. تینوں کے نام علی رکھے. جتنی بیٹیاں، عرفیت جو بھی ہو، نام سب کے فاطمہ. پیار سے سکینہ کہہ لیجئے، رقیہ کہہ لیجئے، سغرا کہہ لیں، کبرا کہہ لیں، مگر جتنی بیٹیاں سب کے نام فاطمہ، اور جتنے بیٹے سب کے نام علی. اموی حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ علی نام مٹا دیا جائے. حسین نے فیصلہ کیا تھا نام علی زندہ رہے گا. اور ایک انتظام یہ کہ آپ سارے بچوں کے نام علی. کہا کہ ہاں وہی کہ جس کو خدا نے قتل کر دیا. کہا نا، خدا نے قتل نہیں کیا، تو نے، تیرے سپاہیوں نے قتل کیا. کہا نہیں، بلکہ خدا نے قتل کیا. جس پر سید سجاد نے آیت پڑھی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. جب وقت آخر آتا ہے تو روح خدا ہی کے حکم سے قبض کی جاتی ہے، مگر قتل تیرے سپاہیوں نے کیا. اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا، میرے گھر والوں کو قتل کیا. جس پر ابن زیاد نے کہا کہ ہمارے سامنے اس طرح سے زبان چلاتے ہو، لے جاؤ اور لے جا کر اس کو قتل کر دو. اور جیسے ہی اس کے جلاد آگے بڑھے سید سجاد کو گرفتار کرنے کے لیے، تو ہمارا سلام و محافظ امام پر. جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی، سید سجاد سے لپٹ گئیں اور کہنے لگی ارے حسین اسے میرے حوالے کر کے گئے. سید سجاد کے اوپر کوئی حملہ آور ہو، سید سجاد کو کوئی نقصان پہنچائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. اس موقع پر سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے کہا پھوپھی جان کچھ دیر کے لیے مجھے بات کرنے دیں. جیسے ہی حکم امام ملا، جناب زینب ایک طرف کھڑی ہو گئے. اور اب سید سجاد کہتے ہیں اب بالقتل تحدثوننی، اے ابن زیاد مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تو مجھے قتل سے خوف زدہ کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے القتل لنا عادہ. ارے قتل ہونا تو آل محمد کی عادت ہے، اور شہادت ہمارے سر کا تاج ہے. تو ہمیں قتل ہونے سے ڈراتا ہے. یہ شہادت یہ تو ہمارے گھر کی میراث ہے. یہ جملہ سید سجاد نے ابن زیاد کے دربار میں کہا. مجھے نہیں معلوم، شاید کسی کو پتہ چل گیا کہ سید سجاد نے یہ جملہ کہا تھا. مدینہ منورہ میں تسلی کے لیے یہی جملہ کسی نے دہرا دیا. کس کے سامنے؟ خود سید سجاد کے سامنے یہی جملہ دہرا دیا. ذرا آپ دیکھیے کہ ابن زیاد کے دربار میں سید سجاد کے کیا تیور ہیں، سید سجاد کا کیا انداز ہے. بے شک سید سجاد غم کی کیفیت میں ہیں، مضطرب بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، مصائب سے محزون بھی ہیں، سب ہے. مگر یہ جملہ سید سجاد نے ابن زیاد کے دربار میں کہا ہے، اور یہی جملہ دہرا دیا کسی نے مدینہ منورہ میں، یہ کہہ کر کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں گے، کب تک ماتم کریں. تو سید سجاد کا پہلا جواب تو آپ کو معلوم ہے نا. سید سجاد کہتے ہیں کہ ارے یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا گریہ کیا کہ قرآن شہادت دے رہا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ،
کہ یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے. ارے میرے تو 18 یوسف میری نظروں کے سامنے کربلا میں شہید کر دیے گئے. کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا، بے شک آپ کا غم بہت بڑا ہے، مگر مولا یعقوب کے گھر کا ہو سکتا ہے یہ پہلا واقعہ ہو، آپ کے گھر کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے، یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے. یہ وہی جملہ کہ جو سید سجاد نے کہا، شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا، یہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہے. تو اب سید سجاد نے جو جواب دیا ہے ذرا اس کی گہرائی کو محسوس کیجئے گا. تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے یہ کہہ کر انصاف نہیں کیا کہ مولا میں نے کیا خطا کی، کہ یقیناً شہادت تو آل محمد کی میراث ہے، شہادت تو سید سجاد کی میراث ہے، مگر انصاف کر کے بتاؤ کہ یہ بھی سجاد کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو، پھپھیوں کو بے مخنا و چادر کے بازاروں میں، درباروں میں لے جایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، سبایا رسول اللہ، کہ جن کو اسیر کر کے بازاروں میں اور درباروں میں لے جایا جا رہا. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. مالک ان بلند آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین، بانیان، منتظمین سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما. جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت میں تبدیل فرما. آل محمد کے ماننے والے، چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مومنین 2 منٹ